کہ اس پارلیمنٹ کو بھی نہیں مانتے، اس اسمبلی کو بھی نہیں مانتے، اور اس حکومت کو بھی ہم نہیں مانتے کہ نہ ہم اسمبلی کو چلنے دیں گے، نہ اس میں قانون سازی کرنے دیں گے۔ خان صاحب باہر نہیں آتے تو ہمارا یہ اسمبلی کے اندر بھی ہوگا، روڈوں پہ بھی ہوگا، عدالتوں میں بھی ہوگا۔ ہاں انشاءاللہ اس حکومت کو ہم کسی صورت نہ ماننے کو تیار ہے، نہ اس کے ساتھ مفاہمت کو تیار ہے، نہ بات کرنے کو تیار ہے، اور نہ انشاءاللہ ہم اس سے بات کریں گے۔ انشاءاللہ تعالی ہم عدالتوں میں بھی جنگ لڑیں گے، اور عوام کی طاقت سے، اپنے ووٹر کی طاقت سے انشاءاللہ تعالی سڑکوں پہ بھی رہیں گے۔ نواز شریف وزیر اعظم بن گئے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے اس پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اس قوم کی بھی بدقسمتی ہے اور جمہوریت کی بدقسمتی ہے کہ ایک 17 سیٹوں سے جیتا ہوا شخص جو ہے اس ملک کا وزیر اعظم بن گیا، اور جن کو لوگوں نے مینڈیٹ دیا، جس پہ لوگوں کا اعتماد ہے، وہ آج جو ہے ایسے کیسوں میں اندر ہے جس کی کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ تو میں اس پہ افسوس ہی کر سکتا ہوں جو آج ہوا ہے، جو سوکال اسمبلی میں، سوکال جمہوریت میں، یہ کسی کی وہ ہم گمان میں بھی نہیں تھی کہ ایک جمہوریت میں اس طرح کے فیصلے بھی ہوں گے کہ جن لوگوں کو عوام مسترد کر دے وہ وزیر اعظم بنے، اور جن پہ لوگ اعتماد کرے جو ہے وہ جیلوں میں ہوں۔ اچھا مجھے بتا دیں، آج اندر چور چور کے نعرے لگ رہے تھے، جو حالات تھے، جو مناظر تھے، اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ تو میں نے پہلے دن کل پرسوں تقریر میں بھی میں کہا تھا کہ اس پارلیمنٹ کو بھی نہیں مانتے، اس اسمبلی کو بھی نہیں مانتے، اور اس حکومت کو بھی ہم نہیں مانتے، کیونکہ یہ ہارے ہوئے لوگ یہاں پہ ڈاکے کے ذریعے، چوری کی جگہ کے ذریعے یہاں پر آئے ہیں۔ تو پہلے ہی دن سے ہمارا یہ تھا کہ نہ ہم اسمبلی کو چلنے دیں گے، نہ اس میں قانون سازی کرنے دیں گے، کیونکہ اس کا مینڈیٹ نہیں ہے۔ وہ لوگ جس کو لوگوں کا مینڈیٹ حاصل ہے، جس پہ لوگوں کا اعتماد ہے، وہ جیت کے بھی ہار گئے ہیں۔ تو ہم اس اسمبلی کو مانتے ہی نہیں۔ صرف اسمبلی میں اس لیے ہے کہ اب ایک فورم ہے اور ہم اپنی بات یہاں پہ کر سکیں، اس کے علاوہ ہمیں اس اسمبلی میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ سر آپ کی جو سپیچ ہے بہت وائرل ہوئی، اور لوگوں نے کہا کہ ایک نیا بندہ سامنے آ گیا۔ آپ کی قربانی یقیناً پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے، تو کیا کہنا چاہیں گے؟ اسی طرح چلتا رہے گا، اسی طرح تقریر ہوں گی، اسی طرح چور چور کے نعرے لگیں گے؟ اسی طرح انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ ہے۔ میں نے بار بار یہ بات ریپیٹ کرتا ہوں کہ اس اسمبلی میں ہم صرف آئے کہ قوم کو بتائے کہ یہ جو اسمبلی میں گھس کے آئے ہیں یہ چوری سے، ڈاکے سے آئے ہیں، اور اس وقت تک ہم اسی طرح کریں گے جب تک ہمیں ہمارا مینڈیٹ واپس نہیں ملتا۔ خان صاحب کو جو جھوٹے مقدمات میں اندر کیے، خان صاحب باہر نہیں آتے تو ہمارا یہ اسمبلی کے اندر بھی ہوگا، روڈوں پہ بھی ہوگا، عدالتوں میں بھی ہوگا۔ ہاں انشاءاللہ اس حکومت کو ہم کسی صورت نہ ماننے کو تیار ہے، نہ اس کے ساتھ مفاہمت کو تیار ہے، نہ بات کرنے کو تیار ہے، اور نہ انشاءاللہ ہم اس سے بات کریں گے۔ انشاءاللہ تعالی ہم عدالتوں میں بھی جنگ لڑیں گے، اور عوام کی طاقت سے، اپنے ووٹر کی طاقت سے انشاءاللہ تعالی سڑکوں پہ بھی رہیں گے۔ نواز شریف اور شہباز شریف اکٹھے بیٹھے تھے، اور وزارت عظمیٰ کے لیے بلایا تو نواز شریف کو گیا تھا، لیکن شہباز شریف کو بنا دیا گیا ہے۔ تو یہ تو پہلے سے ایک سال پہلے سے تھا، کیونکہ جن لوگوں نے اس کو بنانا تھا، جو لوگ اس حکومت کو لے کے آئے، اس کو میرا خیال ہے شہباز شریف زیادہ سوٹ کرتا تھا، کیونکہ وہ زیادہ جو ہے، ہم جو خان صاحب چیری بلازم کہتے ہیں، تو وہ زیادہ تو ہے، کیونکہ عوام یہ اداروں کو ایسی شخص کی ضرورت ہو جس کی عوام میں سے نہ ہو، جس کے اپنی جو ہے کوئی حیثیت نہ ہو، تو اداروں کو ایسے لوگ سوٹ کرتے ہیں۔ جس طرح آپ نے دیکھا بلوچستان میں جس طرح ہوا، سیف ہاؤس میں جو لوگ رہتے ہیں وہ ہمارے وزیر اعظم بنتے ہیں، وہ چیف منسٹر بنتے ہیں، وہ منسٹر بنتے ہیں۔ تو اگر اداروں نے یہ کام کرنا ہے تو پھر یہ ووٹ پہ عوام کا، ہم غریب ملک ہے، یہ ووٹ ختم کر دے۔ آپ طاقتور لوگ ہیں، آپ سے کون پوچھتا ہے؟ نہ کرے الیکشن، نہ کرے جس کو آپ نے پسند کرنا ہو۔ ابھی تک پنجاب کا اور کی پی میں ہم نے حکومت توڑا۔ ایک آئین ہی کہتا ہے کہ آپ نے 90 دن کے اندر یا 60 دن کے اندر الیکشن کرنا ہے، آپ نے نہیں کیا، کسی نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ تو آپ حکومت، یہ ملک آپ کا ہے، ہم تو یہاں پر یوں ہی ہے، تو آپ اپنا فیصلے خود کریں۔ کیا ضرورت ہے کہ قوم کے اتنے اربوں روپے آپ ضائع کرتے ہیں؟ شہباز شریف صاحب نے جو پہلی تقریر کی ہے سنی آپ نے، انہوں نے کیا اعلانات کیے ہیں، اور پھر اس سے وہی باتیں ریپیٹ کی گئی ہیں جو پہلے کی جاتی تھیں؟ نہیں، شہباز شریف ایسا بندہ نہیں ہے کہ اس کو ہم سنیں یا اس پہ ہم بات کریں یا اس پہ سوچیں۔ اس کے بیچارے کی اختیارات کیا ہے؟ اختیار تو کسی اور کے ساتھ ہے۔ جس طرح پہلے چیف صاحب اس کو بلاتے، وزیر اعظم ہوتے، اس کو ڈانٹتے، تو جب ایسے بندے سے ہم کیا امید رکھیں؟ کیا وہ فیصلے کریں گے؟ کیا وہ کر سکتے؟ اس کے علاوہ وہ تو چوری کرنے صرف آئے، وہ سارا خاندان صرف چوری کرتا ہے، اس کے علاوہ تو اس کا کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے۔ سر آج وزارت عظمیٰ کی کرسی پر شہباز شریف صاحب بیٹھے ہوئے تھے،
عمران خان اس کرسی پر کب بیٹھیں گے؟ انشاءاللہ بہت جلد عوام نے اس پہ، آپ نے دیکھا کہ جو 8 فروری کو عمران خان کے کہنے پہ جو لوگ نکلے، باوجود کے ڈر تھا، باوجود کہ ہمیں کیمپ لگانے کی اجازت نہیں تھی، کمپین کرنے کی اجازت نہیں تھی، جھنڈا لہرانے کی اجازت نہیں تھی، پھر بھی لوگوں نے اس پہ اعتماد کیا، اور اس اداروں کے جس کے متعلق یہ لوگ کہتے اس کی بھی اکثریت کی سپورٹ ہمیں حاصل تھی، اس کو جہاں پر اس ایریا میں جہاں ان لوگوں کی اکثریت ہوتی وہاں پر بھی ہم نے کافی ووٹ لیے۔ تو قوم عمران خان کے ساتھ ہے، ہو سکتا ہے کچھ انڈیویجول اداروں میں اسے ہو جو خان کو پسند نہیں کرتے، لیکن اداروں میں بھی اکثریت خان کو پسند کرتے، عوام بھی خان کو پسند کرتے۔ بہت شکریہ۔ شکریہ۔